یو اے ٹوٹل 7 ایمریٹس پر مشتمل ہے، جس کے اندر دبئی، ابو ظہبی جو کہ یہاں کا کیپٹل ہے، دبئی، شارجہ، عجمان، راس الخیمہ، فجیرہ، ام القوین. یہ یہاں پہ 7 ایمریٹس ہیں. ہر ایمریٹس کے اندر ایک مین لینڈ اور ملٹیپل فری زونس موجود ہیں. دبئی کیونکہ ایک بزنس ہب ہے تو دبئی کے اندر بہت سارے فری زون موجود ہیں اور وہ اپنی اپنی ایک اسپیشلٹی رکھتے ہیں. اگر آپ دبئی میں نہیں رہتے تو آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی اپنی کمپنی سیٹ اپ کر لیجیے، کیونکہ کمپنی سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو دبئی میں ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے لوکل کچھ سیل کرنا ہے، آپ کی مارکیٹ دبئی ہے تو آپ کو مین لینڈ میں کام کرنا چاہیے. اگر آپ کی مارکیٹ انٹرنیشنل ہے تو آپ کو فری زون میں کام کرنا چاہیے. فری زون اور مین لینڈ میں سملرٹیز ڈیولپ ہو گئی ہیں. اچھا، فری زون سے مراد ہمارا جو ہم لوگ کچھ چیزیں سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فری زون ایک ایریا ہے. یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے. فری زون دبئی کے اندر ایک بلڈنگ میں بھی موجود ہے، اور دبئی کہنا غلط ہوگا، یو اے کے اندر بلڈنگ میں بھی موجود ہے. مین لینڈ کے اندر آپ کا جو آفس اسپیس ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے ویزے مل سکتے ہیں. اگر آپ کا چھوٹا آفس ہے، ڈیفینیٹلی یو کی ناٹ اکوموڈیٹ 10 پیپل ان دیٹ آفس، تو آپ کو 10 ویزے نہیں ملیں گے، آپ کو 3 ویزے ہی ملیں گے. اسی طرح سے یہ ٹوٹل آپ کی آفس اسپیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی آفس اسپیس ہے. مین لینڈ کی بات ہے. فری زون کے اندر ان کے پیکیجز ہوتے ہیں. اپ ٹو 15 ویزا یو کین ٹیک ان سم فری زون. کچھ فری زون میں اپ ٹو 6 ویزا یو کین ٹیک آن اے لائسنس. کچھ فری زون میں اپ ٹو 15 ویزا یو کین ٹیک آن اے لائسنس. بیسک کمپنی کی بات کی جائے جس کے اندر صرف آپ نے ایک کمپنی بنانی ہے وداؤٹ اینی ویزا، تو وہ تقریباً یہ سمجھ لیجیے 5500 درہم، جو کہ تقریباً $1500 میں بن جاتی ہے. صرف کمپنی کی بات کی جائے. اگر ہم اس کے اندر ویزا ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ پھر بعد میں اس کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ویزوں کے ساتھ، اور جو ایڈیشنل گورنمنٹ فیس پے کرنی ہوتی ہے آپ نے، وہ تقریباً آپ کی 15000 درہم تک آپ کو ویزا کے ساتھ کمپنی بن جاتی ہے، جس میں ایک ویزا شامل ہوتا ہے. السلام علیکم وسیم صاحب، کیا حال ہے؟ الحمد للہ. آپ بتائیے. کین یو بریفلی انٹروڈیوس یور سیلف؟ میں بیسیکلی پچھلے 15 سال سے یو اے موو ہو گیا تھا پاکستان سے. کراچی میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ایز آفیسر کام کرتا تھا. پھر اس کے بعد دبئی میں آ کر کچھ ایکسچینج ہاؤس میں، پھر اس کے بعد میں ایک بزنس سیٹ اپ کنسلٹنسی میں پچھلے 11-12 سالوں سے ادھر کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی اسی انڈسٹری میں آج تک کام کر رہا ہوں. اب میرا بیک گراؤنڈ میجرلی فائنینس ریلیٹڈ اور فائنینس کی چیزوں کے ساتھ ہی رہا ہے. صحیح. اینڈ اگر آپ ایکسپریس پرو کا جی، تو ایکسپریس پرو ہم لوگوں نے بیسیکلی یہ ایک بزنس سیٹ اپ کنسلٹنٹ ہیں ہم لوگ، اور اس چیز کو ہی لے کر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دبئی میں کس طرح بزنس سیٹ اپ کرنا چاہیے. ہماری جو کام ہے ایکسپریس پیورو سے ریلیٹڈ، وہ ون اسٹاپ شاپ ہے جس کے اندر آپ کو بزنس سیٹ اپ سے لے کے آپ کی ریزیڈنسی، آپ کا بزنس ماڈل پلس فائنینشیلز، جو بھی آپ کو اس میں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ بہت ساری مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، اکاؤنٹنگ، بک کیپنگ، جو بھی آپ کو پی آر او ریلیٹڈ سروس چاہیے تو وہ ہم لوگ سب پرووائڈ کرتے ہیں اس میں. وسیم صاحب، آپ کے خیال میں یو اے کیوں اتنا پاپولر ڈیسٹینیشن بنتا جا رہا ہے فار بزنسز؟ میرے خیال میں اس میں جو سب سے مین جو اس کا ریزن ہے، اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت بہترین ہے. اور پلس یہ لوگ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جتنی لینینسی اور یہاں پر جتنی ایڈوانسمنٹ ہے، اور پلس جس طرح شیخ محمد نے یہ جو بولا ہے کہ اس چیز کو یہ لوگ اسمارٹ سٹی بنانا چاہتے ہیں، بہت ساری یہاں پر آپ کے لیے اپرچونیٹیز بہت زیادہ اوپن ہو رہی ہیں. شدید ایڈوانس چیزیں لوگ آپٹ کر رہے ہیں ہر چیز کو لے کے، جس میں ہم لوگوں نے ریسنٹ ایکسپو 2020 میں بہت ساری چیزیں نوٹ کریں انٹرنیشنلی، جتنا یہاں پہ ایکسپوجر ملا ہے لوگوں کو. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا ہب ہے، یہاں پہ بہت بڑی بڑی کمپنیز موجود ہیں، اور یہ جو اور ایزی ٹو ڈو بزنس ہے کافی زیادہ. صحیح. آپ کے خیال میں نارملی کتنا ٹائم لگتا ہے ایک آئیڈیا کو آپریشنل بزنس میں کنورٹ کرنے کے لیے؟ اس ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا آئیڈیا کتنا بڑا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہم لوگ ایک کمپنی کتنے دنوں میں اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے آپریشنل اسپیکٹ، ڈیفینیٹلی یہ ان لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو لوگ کمپنی میں انوالو ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی لیگل اسپیکٹ دیکھیں تو ایک کمپنی اسٹیبلش ہونے میں تقریباً 5 days، ودن 5 days وی کین فارمیٹ اے کمپنی. اینڈ
اور پھر اس کے بعد آپ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر آپریشن شروع کر سکتے ہیں ایز اے کمپنی وائز. بینک اکاؤنٹ یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ایکٹیویٹیز, اور پھر اس کے بعد آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور ڈیفینیٹلی یور کمپنی از ریڈی. یہ کچھ چیزیں اس کے اندر ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں, اب کسی نے اپنا پورا آفس سیٹ اپ کرنا ہے, وہ کتنا اس کے اندر رینوویٹ کرا رہا ہے اور اس کو کتنا بڑا آفس بنا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر آپ کا جو بھی انٹیریئر ڈیزائنر پر ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ آن دا لیگل اسپیکٹ اٹ کین بی ڈن ود ان 5 days. واو واو. اور آپ کے خیال میں نارملی لوگ کیا غلطی کرتے ہیں یا اوور سائٹ کر جاتے ہیں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کے ٹائم میں؟ جو میری ایک ریسنٹ جو میری آبزرویشن ہے کہ لوگ جنرل ٹریڈنگ کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. میں اس بزنس میں پچھلے 12-13 سالوں سے یہی چیز دیکھ رہا ہوں. ہم لوگوں نے جو نوٹ کرا ہے بیسیکلی کہ جنرل ٹریڈنگ ایک بہت ہی جنرک چیز ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بزنس پلان کریکٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا بزنس پلان ہے آپ کے پاس تو ڈیفینیٹلی آپ ایک اسپیسیفک چیز کی طرف جائیں گے. فار ایگزامپل آپ میٹل کا کام کرتے ہیں تو آپ میٹل ٹریڈنگ کا کام کرنا چاہیں گے. آپ الیکٹرانکس موبائل فونس کا کام کرتے ہیں تو آپ وہ کام کرنا چاہیں گے. ہمارے یہاں جو ایک نارم کریٹ ہو جاتا ہے کہ جنرل ٹریڈنگ لے لو سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ بہت غلط چیز ہے, ایسا بالکل نہیں ہوتا. اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ آپ گولڈ ٹریڈ جنرل ٹریڈنگ میں نہیں کر سکتے, آپ پریشیس میٹل ٹریڈ نہیں کر سکتے, آپ اس کے اندر ڈائمنڈز یہ سب چیزیں ٹریڈ نہیں کر سکتے, آپ اس کے اندر فوڈ نہیں کر سکتے, آپ اس کے اندر میڈیسن میڈیکل ریلیٹڈ اکوپمنٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. جنرل ٹریڈنگ ٹھیک ہے وہ جنرل اسٹور کا کانسیپٹ ہوتا ہے, لیکن اور اوبویسلی یہ چیز مہنگی بھی پڑتی ہے, فائنینشلی بھی زیادہ آتی ہے. اور اس کو بینک ایک بیسیکلی دیکھیں میری نظر میں کمپنی ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے. آپ کا بینک اکاؤنٹ ساتھ ہے تبھی آپ کی کمپنی ہے, کیونکہ آپ اگر آپ نے خود ہی کام کرنا ہے ایز اے انڈیویژول تو میجورٹی لائک مائی سیلف میری کمپنی کسی انڈیویژول کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتی. ہم لوگ ایک کارپوریٹ ہیں, ہم لوگ ایک کسی کارپوریشن کے ساتھ ہی, میرے وینڈرز بھی سارے کارپوریٹ ہیں, تو میں فری لانسروں کے ساتھ کام کرنا اب مجھے سمجھ اچھا بہتر نہیں لگتا, کیونکہ ڈیفینیٹلی یو وانٹ ٹو ورک ود کارپوریشن اور کمپنی. تو لوگ کیا, میں اپنے ٹاپک پہ واپس آؤں گا, ٹریڈنگ کو لے کر جو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ لوگ جنرل ٹریڈنگ لے لیتے ہیں اور اس میں ان کو بینک اکاؤنٹ میں تکلیف آتی ہے. بینک اکاؤنٹ جو کیونکہ بینک ہیں ڈیفینیٹلی ان کی ایک اپنی انٹرنل کمپلائنس ہوتی ہے, تو اس طرح کی جو لوگ ایکٹیویٹی لے کر اور پھر وہ بینک اکاؤنٹ کے اوپر ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کی اسپیسیفک چیز ہو. جیسے میں نے اگزامپل دی کہ آپ اگر موبائل ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک الیکٹرانکس کی اسپیسیفک ایکٹیویٹی لے لیجیے, موبائل ٹریڈنگ کی ایک ایکٹیویٹی لے لیجیے, اور اس میں آپ کا بینک اکاؤنٹ اگر 10 دن میں کھل رہا ہے تو اس میں 3 دن میں اس کا اپروول آ جاتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی بزنس پلان اسٹرانگ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں چلیں دبئی میں جاتے ہیں, کمپنی اپنی اوپن کرتے ہیں اینڈ وی گو فار جنرل ٹریڈنگ. ہاں, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو پھر آپ اپنا پیسہ ڈبانے کی خواہش رکھتے ہیں. بالکل. اس طرح ایک کہاوت ہے کہ اف یو آر ناٹ پلاننگ یو آر پلاننگ ٹو فیل. بالکل. یہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے. تو اگر آپ پہلے پلان کیجئے, آپ اپنا ڈومین ڈیفائن کیجئے, پہلے آپ سمجھیے کہ مجھے کرنا کیا ہے. میں نے بھلے وہ میں الیکٹریکل بلب سیل کر رہا ہوں, بھلے میں کول سیل کر رہا ہوں, لیکن میری ایک اسپیسیفک انڈسٹری ہو جس کو میں سمجھوں, اس کے اوپر R&D کروں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو بھی کر پھر میں اس میں کودوں. جنرل ٹریڈنگ پھر آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتے. دوسرا دیکھیے, جو آج کل جو ایک مین چیز جو ہم لوگ ایز اے ان دس بزنس ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مین چیز ان کا بینک اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے. آپ کی کمپنی پیس آف پیپر, جو آپ کا ٹریڈ لائسنس از اے پیس آف پیپر, اس کے ساتھ جو چیز ایسوسیٹ ہے جیسا کہ آپ کا ویزا, جیسا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ. تو جب آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا تو پیپل فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اب آپ اس کا مقصد, اس کا ریزن کیا ہے پیچھے اس چیز کا, کہ لوگوں جو اس طرح کی چیز کرتے ہیں ان کے پاس پلان نہیں ہوتا, اور پلان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ دبئی مارکیٹ کی نہیں ہے. یہاں پر جو ہمارا جس انفراسٹرکچر میں یا جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ جی رہے ہیں کافی زیادہ کمپلائنٹ ہے. یہاں پر کمپلائنس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, اور آپ کو کوئی بھی ایسی چیز کرنے نہیں دی جاتی جس میں آپ کو یا گورنمنٹ کو پریشانی ہو. تو اس لیے کچھ ایکٹیویٹیز جو کہ ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے بہت زیادہ کمپلائنس ریکوائرڈ ہو جاتی ہے.
یہ ہے مسئلہ. صحیح. اور اسی لیے جب ہم لائسنسنگ کے لیے جاتے ہیں تو کیٹیگری چوز کرتے ہیں ہر لائسنس کے لیے. جی, تو یہاں پر جو لائسنس میں ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بزنس ایکٹیویٹی. اور جو بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہاں پہ بینکنگ پہ اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں, زیادہ تر آپ کے سوالات میں بینکنگ کو اس لیے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی بزنس کے لیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اب ہم لوگ کیش انوائرمنٹ میں نہیں رہ رہے ہیں. ہم لوگوں کو کوئی بھی, آپ نے اگر انٹرنیشنلی کوئی کام کرنا ہے, آپ نے لوکلی کام کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے, اور جب سے کارپوریٹ ٹیکس اور ویٹ انوالو ہوا ہے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ویٹ رجسٹر نہیں کر سکتے, آپ ویٹ رجسٹر نہیں کر سکتے, آپ ویٹ کلیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کمپلائنٹ نہیں ہو سکتے FTA کے, فیڈرل ٹیکس اتھارٹی جو کہ دبئی میں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو جس طرح آپ کا جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جو بزنس ایکٹیویٹی پلیز اے وائٹل رول, آپ نے وہ ایکٹیویٹی چوز کرنی پڑتی ہے بزنس کرنے سے پہلے. لیکن ہم ایز اے کنسلٹنٹ جو بھی ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ آپ کائنڈلی اپنی ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹی چوز کیجیے جس سے آپ کی جو لائف ہے وہ بھی اسموتھ رہے گی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ نے کچھ ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ پلاسٹک گڈس کی, اور آپ کے پاس پلاسٹک گڈس کی ایکٹیویٹی موجود ہے, بینک کا آپ کے پاس کمپلائنس آتی ہے, بینک آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ جی آپ کے $5 لاکھ آئے ہیں, یہ کس سلسلے میں آئے ہیں. تو آپ ان کو یہ اپنی انوائس دکھاتے ہیں کہ میری جو ٹریڈ لائسنس ہے اس کے اوپر پلاسٹک ٹریڈنگ لکھا ہوا ہے, میری یہ انوائس ہے اس کے اوپر پلاسٹک ٹریڈنگ لکھا ہوا ہے. تو آپ کا کمپلائنٹ 50% وہیں ختم ہو گیا کیونکہ آپ اپنے بزنس کے ڈومین کے اندر کام کر رہے ہو. اب آپ کی لائسنس کے اوپر جنرل ٹریڈنگ لکھا ہوا ہے اور آپ کر رہے ہو پلاسٹک, تو پھر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ میں جنرل ٹریڈنگ میں آتا ہے, اور پھر پلاسٹک تھوڑا جا کے ایک تھوڑی سی اس چیز میں بھی چلی جاتی ہے کہ یار آپ اس کا ویسٹیج کا کیا کر رہے ہو, یہ سب چیزیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی اسپیسیفک ایکٹیویٹی ڈیفائن کریے. چلیں تھوڑی دیر تک آتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف لائسنسنگ کے بارے میں. جو ایک بہت ہی کامن کویسچن ہے کہ فری زونز میں اور مین لینڈ میں فرق کیا ہے, کیونکہ UAE کے جو فری زونز ہیں دے آر دا موسٹ پاپولر ان دا ورلڈ. جی, بہت کچھ فرق ہے. 2021 سے پہلے کافی زیادہ ڈفرینس تھا, لیکن اب جو گورنمنٹ جو بھی اسٹیپس لے رہی ہے تو گورنمنٹ نے کافی چیزوں میں اب ان دونوں جو فری زون اور مین لینڈ میں سملرٹیز ڈیولپ ہو گئی ہیں. اچھا, فری زون سے مراد ہمارا جو ہم لوگ کچھ چیزیں سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فری زون ایک ایریا ہے. یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے. فری زون دبئی کے اندر ایک بلڈنگ میں بھی موجود ہے, اور دبئی کہنا غلط ہوگا, UAE کے اندر بلڈنگ میں بھی موجود ہے. جس طرح آپ القوین چلے جائیے, القوین ایک بلڈنگ ہے, القوین فری زون ایک بلڈنگ ہے, یا کریٹو سٹی ایک بلڈنگ میں ایگزسٹ کرتا ہے. وہ نارملی جو فری زونس ہیں وہ ایک ٹارگیٹڈ فری زونز ہوتے ہیں. جس طرح کہ فار ایگزامپل ہم بات کریں SRTIP کی, ایک فری زون ہے شارجہ ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی انوویشن پارک. یہ جو فری زون ہے یہ میجرلی بیس ہے ٹیکنو کلائنٹس کے اوپر. اسی طرح آپ TCOM کی بات کر لیجئے, اسی طرح آپ جو ایجوکیشن ہمارا ہے دبئی ایجوکیشن والا جو فری زون ہے. اس کے علاوہ آپ راکیز کی بات کر لیجئے, وہ راکیز ایک ڈفرینٹ لیول کا فری زون ہے. جاوزا ایک ڈفرینٹ لیول کا فری زون ہے کیونکہ ان کے پاس ٹیریٹری ڈیفائن ہے. کریٹو سٹی بیسیکلی کریٹیوٹی اور میڈیا کو پروموٹ کرنے والا فری زون ہے. لیکن اب ان سب فری زون کے اندر ایک جنرک ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں جو کہ تقریباً سارے فری زون میں مور اور لیس سیم ہی رہتی ہیں. جہاں تک رہا ڈفرینس فری زون اور مین لینڈ کا, پہلے فری زون کے مین لینڈ کے اندر آپ کو لوکل سروس ایجنٹ مینڈیٹری ہوتا تھا, آپ کو لوکل اسپانسر چاہیے ہوتا تھا جس کو ہم لوگ کفیل سیدھے اردو میں کفیل بولتے تھے. لیکن اب جو گورنمنٹ نے رول جو چینج کرے ہیں, اب کوئی بھی ایکسپیٹ 100% مین لینڈ بھی اون کر سکتا ہے. مین لینڈ جب آپ کمپنی بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آفس کی ایک ضرورت ہوتی ہے. فری زون میں آپ کو فلیکسی ڈیسک اویلیبل ہوتا ہے. مین لینڈ میں جب آپ کھولتے ہیں کمپنی تو آپ کو رینٹل کاسٹ پلس آپ کو, کیونکہ آپ آفس لیں گے اس کے لیے رینٹل کاسٹ آتی ہے, پلس آپ کی الیکٹریسٹی
اور جن کو آپ کہیں گے کہ آپ کی یوٹیلیٹیز آ جاتی ہیں، اس میں شامل ہو جاتی ہیں، انٹرنیٹ ایکس وائی زیڈ. فری زون کے اندر آپ کو فلیکسی ڈیسک ملتی ہیں، ان کے آفیسز بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے فری زونس کے اندر یا اس بلڈنگ کے اندر. فلورز ڈیفائن ہے کہ کتنے زیادہ کتنے آفیسز ہیں اس میں، اور آپ ادھر جا کر وہ آپ اپنے آفیسز لے کر ادھر بیٹھ سکتے ہیں ایک شیئرڈ اسپیس کے اوپر. جو مین ون آف دا مین ڈفرینس یہ بھی ہے کہ مین لینڈ میں کام کرنے کے فری زون میں کام کرنے کے لیے آپ کنفائنڈ ہو جاتے ہیں فری زون میں کام کرنے کے، یا آپ اسی فری زون میں کام کریں یا پھر آپ B2B کریں. آپ کنزیومر کو نہیں دے سکتے آؤٹ آف دیٹ فری زون. مین لینڈ کے اندر سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کنزیومر کے پاس جا سکتے ہیں. آپ کو فار ایگزامپل کوئی شاپ لینی ہے، جس بلڈنگ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مجھے یہاں پر شاپ لینی ہے، میں فری زون کا لائسنس میرے لیے یوز لیس ہے، مجھے مین لینڈ کا ہی لائسنس لینا پڑے گا، اور اس بلڈنگ میں آفس یا شاپ لے سکتا ہوں. تو جو مین لینڈ کے اندر آپ کے پاس جو ایریا ہے وہ آپ کا کافی بڑا ہو جاتا ہے، آپ کا جو ایز آف بزنس کافی بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے ڈاؤن سائڈ یہ ہیں کہ ادھر آپ کا ٹیکس اپلیکیبل ہے، ادھر آپ کا یہ سب جو ایکسپینڈیچرز ہیں یہ سارے اپلیکیبل ہوتے ہیں، جس میں رینٹل، یوٹیلیٹیز، یہ سب شامل ہے. صحیح. اچھا، میں تقریباً 20 سال سے یہاں ہوں، اور میرا خیال ہے کوئی 15 یا 17 سال فری زون میں ہی کام کیا میں نے. جی. جو ایک ایز مجھے لگتی ہے فری زونز میں، وہ ہے یہ منسٹری آف لیبر کا اس میں نہیں ہوتا کچھ لینا دینا کہہ لیں. جی. ڈائریکٹلی فری زون ہی آپ کا ویزا وغیرہ مینیج کرتا ہے. جی. تو یہ بھی ایک کافی کنوینئنٹ ہو جاتا ہے پروسیس. یہ کنوینئنٹ ہے امپلائی کے لیے، ناٹ فار دا امپلائر. ہم لوگ جن کو نارملی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ امپلائرس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو کمپنی سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو ہماری جو کنسلٹنسی ہوتی ہے وہ ان کے فیور میں بیسیکلی یا ان کے لیے ہوتی ہے. اور اب جو رولز ریگولیشنز آ چکے ہیں وہ بیسیکلی لیبر بھی اب کافی ایز ہو چکا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو جاب چینج کرنے کے لیے NOC چاہیے یا آپ کے اوپر بین لگ جائے گا. اب وہ گورنمنٹ نے سب چیزیں تقریباً ختم کر دی ہیں، اور انفیکٹ کہ جو اب یہاں کا لا ہے وہ امپلائی فرینڈلی بھی ہو چکا ہے اور امپلائر فرینڈلی بھی ہے. تو انہوں نے کافی اچھا بیلنس مینٹین کر لیا ہے. جو آپ نے بات کہی بالکل صحیح بات کہی کہ اگر آپ فری زون میں جاب کر رہے ہیں اور اپنی جاب آپ سوئچ کرتے ہیں تو ایزیلی آپ جاب سوئچ کر سکتے ہوتے تھے. اب دبئی میں بھی جو دبئی کے مین لینڈ ہے اس کے اندر جو لیبر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور آپ کو بہت ساری جو امپلائی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے، اور کافی آپ کو منسٹری آف لیبر کافی رسپانسو ہے اس معاملے میں اب. صحیح. اور اگر آپ بتا پائیں کچھ کہ مین لینڈ کن لوگوں کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہے اور فری زونز میں کن لوگوں کو جانا چاہیے؟ جو اگر مجھ سے آپ بیسک پوچھیں، بالکل باٹم لائن جو فاؤنڈیشنز ہیں آپ کے بزنس کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. اگر آپ نے لوکل کچھ سیل کرنا ہے، آپ کی مارکیٹ دبئی ہے، تو آپ کو مین لینڈ میں کام کرنا چاہیے. اگر آپ کی مارکیٹ انٹرنیشنل ہے تو آپ کو فری زون میں کام کرنا چاہیے. میں اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ IT کنسلٹنٹ ہیں، آپ ویب سائٹ ڈیولپر ہیں، اور آپ کے کلائنٹ UK، US، یورپ بہت ساری جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل آپ کے کلائنٹ ہیں. آپ کا آفس دبئی میں فری زون میں آپ بیٹھ کے آرام سے ان کو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا ٹوٹل بزنس دبئی سے مینیج کر سکتے ہیں. انفیکٹ آپ جو سروسز ہیں آپ دبئی کے آفس، دبئی کے بزنس میں بھی دے سکتے ہیں. مین لینڈ میں فار ایگزامپل آپ گارمنٹ اسٹور ہے آپ کا، یا آپ کوئی گروسری اسٹور کھولنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ریسٹورینٹ کھولنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے مین لینڈ کا لائسنس زیادہ بہتر ہے، وہی بہتر ہے، اور آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ فری زون میں وہ لائسنس لیں گے تو آپ کو صرف فری زون میں ہی آپ ریسٹورینٹ کھول پائیں گے. آپ کسی روڈ کے اوپر، کسی شیخ زاید روڈ ہو گئی یا جہاں کی جو بڑی روڈ ہے، اتحاد روڈ ہو گئی، ان کے اوپر آپ وہ ریسٹورینٹ نہیں کھول پائیں گے. صحیح. اسی طرح شاپس ریلیٹڈ بھی ہے. اچھا، ابھی آتے ہیں ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپنیز کی طرف. جی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جیسے فری زونز میں جو فری لانسر ہیں یا اس طرح کے کنسلٹنٹس ہیں، وہ لوکل بھی سروسز دے سکتے ہیں کسی کو بھی UAE میں؟ جی ہاں، سروسز آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹائپ کی سروس دے سکتے ہیں. میجرلی ادر دین لیگل سروسز مینس لا فرم اور ڈاکٹر، فار ایگزامپل ڈاکٹر از آلسو اے سروس. بٹ آپ اس طرح کی سروسز کو چھوڑ کے جو کہ گورنمنٹ سے مانیٹرڈ نہیں ہے، IT کنسلٹنسی، ایجوکیشنل اسٹف اور مینجمنٹ کنسلٹنسی، all kind of consultancy, all kind of services you can do. There are more than 500 activities in terms of services. You can opt to them اور آپ اس سے کام کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، میرا اگلا کویسچن ہے کہ کتنی مطلب مختلف
अकसाम के लाइसेंसेस यहाँ पे होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, एलएलसी है, या अगर इस तरह आप एक्सप्लेन कर पाएँ? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जो बेसिक रूल्स हैं। सोल उसको जिसको हम लोग इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, वो एक सिंगल शेयर होल्डर कंपनी होती है। जब आप और वो के जो कि मेन लैंड में बनती है। अगर आप इसी को फ्री जोन में लेकर जाएंगे तो वो LLE कहलाती है, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी इस्टेब्लिशमेंट, जिसको पूरी प्रोनाउंसिएशन है उसकी। अगर आप एक से ज़्यादा शेयर होल्डर हो जाते हैं तो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी LLC ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली दो टाइप की कंपनीज होती हैं। जॉइंट वेंचर एक थर्ड चीज़ है, वो तो हम उसको कीप असाइड। यहाँ पर दो ही टाइप की बेसिकली मेजर जो कंपनीज हैं, और एक तीसरी कंपनी होती है जो कि होल्डिंग कंपनी भी बन सकती है। लेकिन जो यहाँ पर मेजरली हम लोग जिन पे काम करते हैं, अगर आप सिंगल शेयर होल्डर हैं तो आपकी LLE बनेगी, अगर आप मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं तो आपकी LLC बनेगी। सही। अच्छा, बहुत सारे फ्री जोन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ तो मार्केटिंग भी बहुत करते हैं जी। अगर कुछ फ्री जोन्स के बारे में बता दें और वो किस तरह के लोगों को वो सूट करते हैं। जो फ्री जोन है बेसिकली दुबई में बहुत सारे फ्री जोन हैं। UAE में UAE टोटल 7 एमिरेट्स पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर दुबई, अबू धाबी जो कि यहाँ का कैपिटल है, दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, फुजैरा एंड उम्मुल कुवैन। ये यहाँ पे 7 एमिरेट्स है। हर एमिरेट्स के अंदर एक मेनलैंड और मल्टीपल फ्री जोन्स मौजूद हैं। दुबई क्योंकि एक बिजनेस हब है, तो दुबई के अंदर बहुत सारे फ्री जोन मौजूद हैं और वो अपनी अपनी एक स्पेशलिटी रखते हैं। जिस तरह अब जबल अली फ्री जोन की बात की जाए तो ये जबल अली दुबई का और UAE का सबसे बड़ा पोर्ट है, और वहाँ पर सारी शिप्स आकर जो भी आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो वहाँ पर होती है। इसी तरह से दुबई के अंदर अदर फ्री जोन है, मैदान फ्री जोन, जिसके अंदर आप तकरीबन सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दुबई के अंदर एक DMCC है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। जो सबसे मेन फ्री जोन है जो कि DIFC है, जहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल और मेटल रिलेटेड प्रीशियस मेटल जो कि मेजर एक्टिविटीज़ हैं, आप सिर्फ वहाँ पर ही कर सकते हैं। उसी जोन का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ब्रोकरेज हाउस खोलना चाहते हैं या डायमंड का काम करना चाहते हैं या गोल्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यू हैव टू ओपन योर बिजनेस इन DIFC। और इसी तरह से ये ADGM जो कि अबू धाबी में है, जो कि इसका सेम ही टाइप की एंटिटी है, लेकिन वो अबू धाबी की है। इसी चीज़ को हम लोग अदर एमिरेट्स लेकर जाएँ तो जिस तरह शारजा में है, जो कि जिसको हम लोग मीडिया रिलेटेड फ्री जोन बोलेंगे, वो है शम्स। और हम IT रिलेटेड और IT स्पेसिफिक फ्री जोन बोलेंगे, वो बोलेंगे SRTIP। रासुल खैमा में एक मेजर फ्री जोन है उनका, वो मेजरली सारी चीज़ों को कवर करता है। उनके पास IT एक्टिविटीज़ भी हैं, उनके पास अदर जनरल ट्रेडिंग से लेकर E-कॉमर्स और सारी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। और इसी तरह से उम्मुल कुवैन एक फ्री जोन है, और फुजैरा में जो फ्री जोन है वो फुजैरा का क्रिएटिव सिटी फ्री जोन कहलाता है। अच्छा, फ्री जोन पे ही अगर फोकस रखें तो बिजनेसेस को कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए जब वो फ्री जोन को चूज़ करें किसी को भी? उनका डेफिनेटली कि उनकी कौन सी एक्टिविटी वो करना चाहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अगर बेसिक्स बताऊँ इस चीज़ की, कि दुबई के UAE के अंदर 2 सिस्टम्स हैं। एक है फेडरल सिस्टम, जिसको सारे अदर एमिरेट्स फॉलो करते हैं, चाहे वो अजमान हो, रासुल खैमा हो, फुजैरा हो, शारजा हो। दुबई का अपना सिस्टम है, दुबई के फ्री जोन दुबई का सिस्टम फॉलो करते हैं। इसीलिए हम जो अगर आप रासुल खैमा का कोई फ्री जोन चूज़ कर रहे हैं या क्रिएटिव सिटी का फ्री जोन चूज़ कर रहे हैं, दोनों तकरीबन 90% सेम होंगे। फ़र्क सिर्फ सर्विसेज का होगा, फ़र्क सिर्फ उनके प्राइस का होगा, लाइसेंस सेटअप की ड्यूरेशन का होगा, वीज़ा निकलने की या वीज़ा बनने की ड्यूरेशन का होगा। बस ये डिफरेंस होंगे। सही। अगर अप्रॉक्सीमेटली आप बता पाएँ कि कितने एक्सपेंसेस आते हैं टू स्टार्ट द बिजनेस? टू सेटअप अ कंपनी, आजकल ये चीज़ जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे फ्री जोन है, डेफिनेटली देयर इज़ अ कंपटीशन बिटवीन देम। तो अगर हम लोग बेसिक कंपनी की बात की जाए, जिसके अंदर सिर्फ आपने एक कंपनी बनानी है विदाउट एनी वीज़ा, तो वो तकरीबन ये समझ लीजिए 5,500 दिरहम, जो कि तकरीबन $1,500 में बन जाती है।
صرف کمپنی کی بات کی جائے. اگر ہم اس کے اندر ویزا ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ پھر بعد میں اس کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ویزوں کے ساتھ, اور جو ایڈیشنل گورنمنٹ فیس پے کرنی ہوتی ہے آپ نے, وہ تقریباً آپ کی 15,000 درہم تک آپ کو ویزا کے ساتھ کمپنی بن جاتی ہے, جس میں ایک ویزا شامل ہوتا ہے. صحیح. جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ لائسنس تو ایک ہفتے میں بھی مل جاتا ہے. جی, لیٹس سے لائسنس مل گیا ہے, جی ہاں. اس کے بعد کیا پروسیس ہے ریزیڈنسی کا؟ انٹری پرمٹ ہے, ریزیڈنسی ہے, میڈیکل ہے, اگر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بتا سکیں تو. جی بالکل. دیکھیے, لائسنس ایک اٹ سیلف ایک چیز ہے جو کہ آپ اپنی فری زون کے ساتھ آپ اس لائسنس کو لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو اس لائسنس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کارڈ, اس لائسنس کا امیگریشن کارڈ / اسٹیبلشمنٹ کارڈ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں, وہ بنوانا پڑتا ہے, جو کہ آپ کی امیگریشن سسٹم میں انٹری ہوتی ہے آپ کی کمپنی کی. پھر اس امیگریشن کارڈ کے تھرو آپ اپنے اونر کا یا اپنے امپلائی کا ویزا اپلائی کرتے ہیں. سب سے پہلے ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو بھی ڈاکومنٹس, ڈگری وغیرہ, ڈیزگنیشن, فائنلائزیشن, سیلری, جو بھی آپ کے امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ سائن کرانے کے بعد آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کا. جب وہ ویزا آپ کا انٹری پرمٹ آتا ہے, اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ اس ویزے کے اوپر دبئی میں انٹر ہو سکتے ہیں. اگر آپ ملک کے اندر ہیں تو آپ کو اسٹیٹس ایڈجسٹمنٹ کرانی پڑتی ہے, جس کو ہم اسٹیٹس چینج اور عام الفاظ میں اسٹیٹس ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. اسٹیٹس ایڈجسٹمنٹ ہونے کے بعد آپ اپنا میڈیکل کرواتے ہیں. میڈیکل رزلٹ آنے کے بعد پھر آپ کا بایو میٹرک ہوتا ہے, اگر آپ نے پہلے دبئی میں ویزا ہولڈ نہیں کرتے ہیں. اگر آپ پہلے دبئی میں ویزا ہولڈ کرتے ہیں تو ان کے سسٹم میں آپ کے فنگر پرنٹس, بایو میٹرک آلریڈی موجود ہیں. پھر آپ کا ایمریٹس آئی ڈی آپ کا جو بایو میٹرک ایمریٹس آئی ڈی کے لیے ہوتا ہے, پھر آپ کا ویزا فنش ہو جاتا ہے. آپ کا ایمریٹس آئی ڈی آ گیا, دیٹ مینس یو ہیو یور ویزا. پہلے ویزا آپ کا اسٹیمپ پاسپورٹ پہ ہوا کرتا تھا. ریسنٹلی, ایز آئی مینشن ارلیئر, کہ ہر چیز اسمارٹ, ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کے پاس موبائل ایپ پر آپ کا پورا انفارمیشن, آپ کا ویزا, آپ کا ایمریٹس آئی ڈی, آپ کی ساری ڈیٹیل آپ کے موبائل پر موجود ہوتی ہے. تھینک یو. وسیم صاحب, اگر تھوڑا سا ریوائنڈ کریں پوری ڈسکشن کو, تو اگر میں پاکستان میں ہوں, انڈیا میں ہوں, یا کسی اور کنٹری میں ہوں, کیا مجھے آنا ضروری ہے ٹو اسٹارٹ دا بزنس, یا میں وہاں سے ہی آپ کو کال کروں, آپ کے کولیگس کو ریچ آؤٹ کروں, اینڈ آئی کین اسٹارٹ دا پروسیس؟ سو اگر آپ اس طرح تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں یہ پورا پروسیس, کہ کس طرح کوئی بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے, انڈیا میں بیٹھے ہوئے اپنا ٹائم بھی سیو کر سکتا ہے, آنے سے پہلے اسٹارٹ پروسیس کر سکتا ہے. آف کورس. دیکھیں, ہم لوگ جو ایڈوائس کرتے ہیں وہ تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر آپ دبئی میں نہیں رہتے تو آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی اپنی کمپنی سیٹ اپ کر لیجئے, کیونکہ کمپنی سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو دبئی میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے کہ آپ دبئی پہلے آ چکے ہوں, ایک دفعہ آپ وزٹ کر چکے ہوں دبئی. اگر آپ وہ نہیں بھی کرتے تو اس کا بھی ہمارے پاس سولوشن موجود ہے ڈیفینیٹلی, جو ہم جب ہم کنسلٹنسی میں اس کو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کی میں مثال لوں, آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور آپ دبئی میں کمپنی سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, سو یو جسٹ نیڈ ٹو سینڈ می یور ڈاکومنٹ. ہم آپ کے ڈاکومنٹ سے آپ کی کمپنی اسٹیبلش کر دیں گے. آپ کی کمپنی اسٹیبلش کرنے کے بعد ہم آپ کا ویزا اپلائی کر دیں گے. آپ ویزے پر یہاں پر آئیں گے اور آپ اپنی ہوٹل اسٹے بھی بچائیں گے. آپ کیونکہ ایک ویزا پروسیس میں جس طرح میں نے کمپنی سیٹ اپ کا 5 دن کا ٹائم دیا, اسی طرح سے ویزا میں بھی ایک 5 سے 8 دن لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنے 10 دن کا آپ اسٹے, جو کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہونے کی, آپ وہ سیو کر لیتے ہیں. پلس اگر آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ اپنی کمپنی سیٹ اپ کرتے ہیں اور اپنا ویزا نکالتے ہیں, تو آپ کو اسٹیٹس ایڈجسٹمنٹ کی ایک کاسٹ ہے, جس کا اسٹیٹس چینج کی ایک کاسٹ ہے, وہ بھی آپ سیو کرتے ہیں. وہ تقریباً 1000 درہم سے 1200 درہم تک کی وہ کاسٹ ہے. تو اگر آپ اپنے ملک میں رہتے ہی اپنی کمپنی اپلائی کرتے ہیں تو یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے 2000 سے 5000 درہم بچ جاتے ہیں. صحیح. اگر میں یہاں لائسنس لیتا ہوں, جی, آؤٹ آف کنٹری بیٹھ کے ہی لائسنس وغیرہ لے لیتا ہوں, جی, تو کیا میں بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں یہاں, یا اس کے لیے مجھے ریزیڈنٹ ہونا چاہیے؟ آپ کو ریزیڈنٹ ہونا مینڈیٹری ہے. آپ کو بینک اکاؤنٹ ہونے کے لیے آپ کو ریزیڈنٹ ہونا ضروری ہے. ادروائز آپ کا جو کمپنی کے اندر کمپنی کے کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, میں ان کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں لگے ہاتھوں, کہ
ایک ٹریڈ لائسنس, پھر اس کے ساتھ میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف انکارپوریشن, شیئر سرٹیفکیٹ, سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن, آفس لیز ایگریمنٹس, یہ سب ملتے ہیں. یہ سب ہم لوگ جو آپ کے لائسنس کی میں بات کر رہا ہوں وہ صرف لائسنس نہیں, یہ سارے ڈاکومنٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. میمورینڈم آف ایسوسیشن میں اور آرٹیکل آف انکارپوریشن میں سارے آپ کی کمپنی کے چیزیں اسٹیٹڈ ہوتی ہیں کہ اس کا مینیجر کون ہے, اس کا پرسن انچارج کون ہے, کتنے شیئر ہولڈر ہیں, ان کی کیا پرسنٹیجز ہیں. تو جو آپ کا پرسن انچارج ہے جس کے پاس اس میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کہ آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں اس کمپنی کے انچارج ہیں, اس کمپنی کے کو بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں, کلوز کر سکتے ہیں, جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں, ان کا ویزا ہونا ضروری ہے. صحیح. اور اس کا مطلب ہے کہ لائسنس تو ہم لے سکتے ہیں باہر بیٹھ کے, جی, بٹ اگر پھر آپ نے بزنس کرنا ہے, اس کے لیے ٹرانزیکشنز وغیرہ کے لیے اکاؤنٹ چاہیے ہوگا, تو اس کے لیے ریزیڈنسی ضروری ہے. جی. صحیح صحیح. اچھا, اگر ریزیڈنسی ہو جاتی ہے, جیسے میں اونر ہوں, میں نے لائسنس لے لیا, ریزیڈنسی ہو گئی, اس کے بعد فیملی کا پروسیس کیا ہے؟ ہاؤ کین آئی اسپانسر مائی فیملی؟ اچھا, میں آپ کو تھوڑا اس میں یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں خضر صاحب, کہ یہاں پر میں آپ کو ایک سسٹم سمجھاتا ہوں کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ اسپانسر کری ہے فری زون نے یا گورنمنٹ نے, اور پھر آپ کی کمپنی اسٹیبلش ہوگی. آپ کی کمپنی اسپانسر کرے گی اس کے پارٹنر کو. اگر آپ اپنا ویزا بھی نکال کر دیکھیں گے تو آپ کی کمپنی نے آپ کا ویزا اسپانسر کرا ہوا ہے. اور پھر یہ ایک پورا ٹری چلتا ہے نیچے تک کہ آپ جو ہیں, جو کہ ویزا ہولڈر ہے, وہ اپنی فیملی کو اسپانسر کرتا ہے. تو آپ کی فیملی کا اسپانسر وہ آپ کی اسپانسرشپ میں نکلے گی, اور جو کہ آپ کی ڈائریکٹ فیملی ہوگی, جس طرح آپ کی وائف, پیرنٹس, بچے. صحیح. اور ایک کویسچن نارملی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ویزا کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ کتنے ویزاز مل جاتے ہیں کتنے لائسنس پہ, تو اس کے لیے اسپیس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی, یہ دو چیزوں میں, اس میں دونوں الگ الگ چیزوں کا بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک مین لینڈ اینڈ فری زون. مین لینڈ کے اندر آپ کا جو آفس اسپیس ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے ویزے مل سکتے ہیں. اگر آپ کا چھوٹا آفس ہے, ڈیفینیٹلی یو کی ناٹ اکوموڈیٹ 10 پیپل ان دیٹ آفس, تو آپ کو 10 ویزے نہیں ملیں گے, آپ کو 3 ویزے ہی ملیں گے. اسی طرح سے یہ ٹوٹل آپ کی آفس اسپیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنے آفس اسپیس ہے. مین لینڈ کی بات ہے. فری زون کے اندر ان کے پیکیجز ہوتے ہیں. اپ ٹو 15 ویزا یو کین ٹیک in some free zone. کچھ فری زون میں up to 6 ویزا you can take on a license. کچھ فری زون میں up to 15 ویزا you can take on a license. صحیح. تھینک یو وسیم صاحب. اگر آپ ایکسپلین کر دیں کہ ہاؤ کین پیپل ریچ آؤٹ ٹو یو اور یور کولیگ, کون سے چینلز ہیں جس کے تھرو لوگ گھر بیٹھے ہوئے آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں بھی کچھ لنک شیئر کر دوں گا ویڈیو کے نیچے, لیکن اگر آپ بھی ایکسپلین کر دیں. ڈیفینیٹلی ہماری کمپنی کا نام ایکسپریس پرو ہے, جو اس کی ویب سائٹ ہے وہ expresspro.ae ہے, اور ڈیفینیٹلی فون نمبر اور اس کے اوپر آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی. اور ڈیفینیٹلی آپ کو میں موبائل نمبر اور کانٹیکٹ ڈیٹیلس ادھر شیئر کر دوں گا. یو کین ریچ آؤٹ آن آور ویب سائٹ, یو کین چیک اس آن دا سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹاگرام اینڈ ایوری ویئر, اینڈ ڈیفینیٹلی وڈ لو. تھینک یو وسیم صاحب. اگر آخر میں کوئی میسج آپ دینا چاہیں کہ جو لوگ اپنے کنٹری سے, جس طرح کے جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ہر طرف, تو ان کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں؟ اب ڈیفینیٹلی خضر صاحب, اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جس طرح آج کل پاکستان کی جو کنڈیشن چل رہی ہے اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس وقت, تو بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی دبئی موو ہونا چاہ رہے ہیں اور دبئی موو کر رہے ہیں, ڈیو ٹو دیئر اکنامک کنڈیشن, ڈیو ٹو دیئر پولیٹیکل کنڈیشن, ڈیو ٹو پاکستانس سیکورٹی کنڈیشن, سیکورٹی کنسرنز جو ہیں. تو لوگ یہاں پر موو کر رہے ہیں. آف کورس بہت سارے پاکستانیوں کا سیکنڈ ہوم ہے, جس طرح میرا, اور جس طرح آپ یہاں پہ 20 سال سے ہیں, میں یہاں پہ 15 سال سے ہوں. تو یہاں پر بہتر یہی ہے کہ اس کو ایک تمیز اور ایک سیف لوگوں کے ساتھ کام کر کے اس موو کو کرا جائے, جہاں پہ آپ سیکیور ہوں, جہاں پہ آپ کو آپ کے فراڈ ہونے کی, کیونکہ آج کل ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی کنسلٹنسی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور ان کی چیزیں وہ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے بزنس کے اندر ایک جو ٹرانزیکشن سائز ہے وہ $1,500 ہے, جو کہ ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے.
تو لوگوں کو چاہیے کہ جہاں سے بھی وہ کام کریں پہلے ان کی انٹیگریٹی چیک کر لیں, اور جن لوگوں سے بھی وہ اپنی کمپنی سیٹ اپ کر رہے ہیں اور جن سے بھی اپنی وہ موو پاکستان ٹو دبئی موو پلان کر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ یقیناً ان چیزوں کو ان کی انٹیگریٹی اور ان کی ایگزسٹنس کو پراپرلی چیک کر لیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.